بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، آج سبق نمبر 99 ہے، اور آج کے سبق میں باب الربا کی جو عبارت ہے وہی ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ ہی یہ آج باب الربا یعنی سود کے احکامات سے متعلق باب آج مکمل ہو جائے گا۔ آج ہم مختلف اشیاء میں جو سود کے احکامات ہیں وہ پڑھیں گے کہ کن کن چیزوں میں سود ہو سکتا ہے اور کن کن چیزوں میں سود نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں جو سود کی علت ہے قدر مال جنس، جو احناف کے نزدیک ہے، تو اسی پر فوکس رہے گا، اور اسی کے ضمن میں انشاءاللہ کچھ جدید مسائل بھی ڈسکس کیے جائیں گے۔ تو آج کی عبارت یہاں سے ہے: وعقد الصرف ما وقع على جنس الاسمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس۔ عقد صرف کی تعریف فرما رہے ہیں اور اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں باب الربا کے اندر عقد صرف، باب صرف کیوں ذکر کیا اور اس عقد کی یہاں پہ تعریف کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ آگے باب الصرف کے عنوان سے آگے باقاعدہ ایک باب بھی آ رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ عقد صرف بھی اموال ربویہ یعنی ایسے اموال کے اوپر منعقد ہوتا ہے کہ جن کے اندر سود پایا جاتا ہے، جیسے کہ سونا ایک طرف دوسری طرف بھی سونا ہو، یا ایک طرف چاندی دوسری طرف بھی چاندی ہو، یا ایک طرف سونا دوسری طرف چاندی ہو، تو یہ چونکہ اموال ربویہ ہیں تو اس لیے ان کا حکم یہاں پہ بیان کرنا مناسب ہوا باب الربا کے اندر کہ ان کی کون کون سی صورتوں میں سود کا شائبہ ہو سکتا ہے، لہذا یہ حکم ہوگا تو سود سے بچا جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عقد صرف وہ عقد ہوتا ہے واقع اعلیٰ جنس الاسمان، جو سمنوں کی جنس کے اوپر واقع ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہے اس میں کرنسی ہوتی ہے، سمن ہوتا ہے عقد صرف کے اندر، تو اس لیے فرمایا کہ جنس آسمان کے اوپر واقع ہوتا ہے۔ یعتبر فیہ قبض عوضیہ فی المجلس، اور اس عقد صرف کے اندر چونکہ اموال ربویہ ہیں، لہٰذا مجلس کے اندر چونکہ ادھار تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، جو اس کو ہم ربا النسیہ کہتے ہیں، تو لہٰذا مجلس کے اندر لانا ضروری ہے دونوں کو۔ تو چونکہ ثمن متعین کرنے سے متعین تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے دونوں پر قبضہ کرنا ضروری ہوگا، باوجود اس کے کہ وہ آپ کے جیب میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود آپ نے قبضے میں ایک دوسرے کے دینا ہوگا، چونکہ ثمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا۔ وما سواہ مما فیہ ربا، اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں جن کے اندر سود پایا جاتا ہے، یعتبر فیہ تعین، ان کے اندر تعین ہی کافی ہے، یعنی مجلس کے اندر صرف تعین ہو جائے کہ یہ گندم دینی ہے اور اس کے بدلے میں یہ والی گندم لینی ہے، تو کم از کم بس صرف تعین ہو جائے، باقاعدہ اگر قبضہ نہ بھی ہو تو پھر بھی بے ہو جائے گی، چونکہ وہ سامان ہے، وہ چیز ہے، تو چیزیں متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہیں، بخلاف کرنسی کے کہ وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی، اس کرنسی کی جگہ پہ دوسری کرنسی بھی انسان دے سکتا ہے، تو اس لیے اس کو متعین کر کے قبضے میں لیں گے تو تب وہ متعین ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی چونکہ اس میں سود پایا جاتا تھا کہ اگر اس میں مجلس کے اندر دونوں حاضر نہ کیا جاتا، یا یہ کہ قبضہ نہ کیا جاتا، تو اس لیے یہاں پہ بے صرف کی تعریف اور اس کا حکم بیان فرما دیا۔ ولا یعتبر فیہ التقابض، یعنی دوسری جو چیزیں ہیں جن کے اندر اموال ربی، جیسے گندم ہے یا جو ہے جن کا حدیث میں ذکر آیا ہوا ہے، یا نمک ہے یا کھجور ہے، تو اس کو صرف متعین کر دینے سے ہی بے مکمل ہو جائے گی، ان میں تقابض یعنی باہمی قبضہ یہ معتبر نہیں ہے، یعنی اس ضروری نہیں ہے۔ ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق وكذا الدقيق بالسويق، دقیقی ہم اس کو پڑھیں تو مطلب ہوگا بیع الحنطة، حنطتی کے اوپر عطف ہو جائے گا کہ گندم کو آٹے کے بدلے میں یعنی گندم کو گندم کے آٹے کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہے، ولا بالسويق، اور نہ ہی گندم کو ستو کے بدلے میں بیچنا جائز ہے، وكذا الدقيق بالسويق، اسی طریقے سے آٹے کو ستو کے بدلے میں بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔
اچھا، یہ جو جائز نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے پچھلے سبق کے اندر ہم نے جو بیان کیا تھا قاعدہ، اور اس میں جو شرائط تھی جنس سے متعلق اور قدر سے متعلق، تو اس میں یہ بھی تھی کہ جنس جو آپس میں دونوں متجانسین ہیں تو ان کے اندر برابری ممکن بھی ہو، لہٰذا اگر برابری ممکن ہوگی تو اس میں بے سلم یہ جو سود سے بچنے کے لیے ہمیں بے کو ہم جائز قرار دے دیں گے، اور اگر برابری ممکن ہی نہ ہو تو وہاں پہ بے ناجائز ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ گندم اور اس کے آٹے کے بدلے میں بے یہ درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے گندم کو ستو کے بدلے میں، کیونکہ گندم جو ہوتی ہے وہ دانے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس کو کیل کریں گے تو وہ دوسری طرف جو آٹا ہوگا تو وہ آٹا وہ جس برتن کے اندر آپ نے گندم کو کیل کیا ہے اسی برتن کے اندر اگر آپ آٹے کو کیل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ جو آٹا ہوگا وہ زیادہ آئے گا، چونکہ وہ تو باریک ہے، وہ تو زیادہ اسی برتن کے اندر آئے گا، لیکن یہ کہ اگر آپ گندم کو ڈالیں گے تو گندم اتنی نہیں آئے گی کیونکہ وہ دانے ہیں تو درمیان میں جگہ خالی رہتی ہے، اور پریس ہو جاتا ہے، چونکہ آٹا اور گندم کے دانے جو وہ پریس نہیں ہوتے۔ یہی حساب ہے ستو کا ہے کہ ستو باریک ہوتا ہے بنسبت گندم کے، تو یہاں پہ برابری ممکن نہیں ہے، لہٰذا کمی زیادتی کا شائبہ ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ وقدت دقیقی بالسویقی، اور اسی طریقے سے آٹے کو ستو کے بدلے میں بھی نہیں بیچ سکتے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آٹا جو ہے یہ کچی گندم سے بنتا ہے، اور سویق یعنی ستو جو ہوتا ہے وہ بھنی ہوئی گندم سے بنتا ہے، تو بھنی ہوئی گندم اور کچی گندم میں بھی کافی دانوں کا آپس میں فرق ہو جاتا ہے، تو جس طریقے سے کچی گندم اور بھنی ہوئی گندم کا آپس میں بے درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک جو ہے وہ دانہ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ پھر زیادہ آتا ہے بنسبت دوسرے کے، تو اسی طریقے سے اس سے بنے ہوا جو آٹا ہے یا اس سے بنا ہوا جو ستو ہے ان کی آپس میں بھی بے درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آگے ایک مسئلہ ہے کہ وَيَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رحمہم اللہ، یعنی شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک گوشت کا بیچنا حیوان کے بدلے میں جائز ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ لا يجوز، جائز نہیں ہے گوشت کو حیوان کے بدلے میں بیچنا، حتی یکون اللحم اکثر، یہاں تک کہ جو گوشت بدلے میں دیا جا رہا ہے حیوان کے وہ زیادہ ہو، مما اس گوشت سے فی الحیوانی جو حیوان کے اندر ہے، فیکون اللحم بمثلہ، پس گوشت اس طرف سے اپنے مقدار کی بقدر گوشت کے برابر ہو جائے گا، والزیادۃ، اور جو زیادہ گوشت آپ ساتھ ڈال رہے ہیں وہ ہو جائے گا بالسقط، جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں، فضلات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر انتڑیاں ہیں یا اوجڑی ہے یا سری ہے یا پائے ہیں جانور کے، ان کے برابر میں ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یاد رکھیں کہ جو لحم بالحیوان کا مسئلہ ہے کہ گوشت کو حیوان کے بدلے میں فروخت کرنے سے متعلق یہ جو اختلاف ہے تو یہ اس وقت ہے کہ جب جو گوشت ہے اور جو حیوان ہے یہ دونوں ایک ہی جنس کے ہوں۔ مثال طور پر اگر گائے کھڑی ہے تو ساتھ گوشت جو اس کے بدلے میں دیا جا رہا ہے وہ بھی گائے کا ہے، یا بکری کھڑی ہے تو گوشت جو دیا جا رہا ہے وہ بھی بکری کا ہو۔ اگر جانور آپس میں مختلف ہیں، یعنی گوشت گائے کا ہے اور کھڑی جو آگے حیوان ہے وہ بکری ہے تو مختلف ہے، تو پھر تو بالاتفاق سب کے نزدیک وہ جائز ہے، چونکہ جنس ہی مختلف ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس گوشت کی کہ گوشت بھی جس جنس سے ہے تو جو سامنے حیوان دیا جا رہا ہے وہ بھی اسی جنس سے ہو، تو اس صورت میں شیخین کے نزدیک درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سود کی علت ہے وہ یہاں نہیں پائی جا رہی۔ سود کی علت کیا ہے کہ قدر مال جنس، تو یہاں پہ جنس تو چلو ہے لیکن قدر نہیں ہے، یعنی دونوں کیلی نہیں ہیں یا دونوں وزنی نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جانور کو عادت کے طور پر بیچا جاتا ہے اور ادھر سے گوشت کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ یہاں پہ علت ربا کی ایک پائی جاتی ہے دوسری نہیں پائی جاتی، لہٰذا ادھار تو حرام ہوگا، البتہ یہ کہ کمی زیادتی بے شک ہو، ایک طرف گوشت ہے دوسری طرف جانور ہے بے شک جتنا ہو۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ جنس ایک ہے تو لہٰذا یہاں پہ اس چیز کو دیکھا جائے گا اور اس کو دیکھتے ہوئے گوشت زیادہ کر دیں، تاکہ جو اگر مثال کے طور پر جانور کے اندر 1 من گوشت ہے تو آپ جو برابر میں جو گوشت دیں گے وہ گوشت تقریباً 1.5 من ہونا چاہیے مثال کے طور پر، لہٰذا 1 من تو جانور کے اندر جو 1 من گوشت ہے اس کے برابر میں ہو جائے گا، اور جو آپ نے 20 کلو اوپر دیا ہے تو وہ جانور کے چمڑے، سری، پائے اور انتڑیوں وغیرہ کے مقابلے میں ہو جائے گا۔
تو اس میں بھی راجح قول شیخین کا ہی ہے کہ چونکہ اس طریقے سے عرف میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو اگر دیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں تو اس کو عادت کے طور پر دیا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں جو مثلا اگر اسی جنس سے اگر گوشت کی بے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ کہ کبھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ یہ کہ کمی زیادتی کا اس میں رواج عام ہوتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے جی وَيَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وَكَذَلِكَ الْعِنَبُ بِالزَّبِيب۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تر کھجور کو یا کچی کھجور کو تر کھجور کہہ سکتے ہیں، اور بالتمر خشک کھجور کے بدلے میں بیچنا جائز ہے، مثلاً بمثل برابر سرابر بیچنا جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے انگور اور کشمش بھی چونکہ انگور سے ہی بنتا ہے خشک کر کے اس کو، تو ان دونوں کو بھی آپس میں برابر سرابر کر کے بیچنا جائز ہے۔ امام صاحب کا یہ قول ہے، اور اس میں صاحبین کا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ رطب اور تمر ایک ہی جنس ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیبر کی کھجوروں سے متعلق کہ اوکل تمر خیبر ہاکذا، کہ کیا خیبر کی ساری تمر اسی طرح کی ہوتی ہیں، جبکہ وہ تمر نہیں تھی، وہ رطب تھی، تر کھجوریں تھیں، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمر کا نام دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تمر جو ہے وہ رطب ہی ہے اور رطب تمر ہی ہے، ایک ہی جنس ہے، لہٰذا اگر برابر سرابر بیچو گے تو ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا پچھلے سبق کے اندر، اس میں یہ تھا کہ عقد کے وقت بس برابری ہونا ضروری ہے، بعد میں کمی زیادتی ہو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو عقد کے وقت تو برابر سرابر کر کے آپ بیچ سکتے ہیں کھجوروں کو، چونکہ جنس ایک ہے۔ اور اس طریقے سے انگور ہے اور اس سے بنا ہوا کشمش ہے، تو عقد کے وقت برابری ضروری ہے، بعد میں کمی زیادتی بے شک ہو، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اور دوسرے امام صاحب کی عقلی دلیل بھی یہ ہے کہ اگر یہ رطب الگ جنس ہے، تمر الگ جنس ہے، یا عنب الگ جنس ہے، زبیب الگ جنس ہے، پھر بھی کمی زیادتی کے ساتھ تو بے جائز ہی ہے نا، پھر بھی تو کمی زیادتی کے ساتھ، یعنی ربا الفضل تو پھر بھی ثابت نہیں ہوگا، کمی زیادتی جائز ہوگی۔ اور اگر ایک ہی جنس ہے تو جب ایک ہی جنس آپ نے مان لیا ہے اس کو، تو پھر برابر سرابر جائز ہونا چاہیے۔ تو دونوں صورتوں میں امام صاحب کے نزدیک بے اس کی درست ہے، جبکہ صاحبین اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا ان رطب کو کہ رطب کو تمر کے بدلے میں فروخت کر سکتے یا نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ خشک ہونے کے بعد کم ہو جائیں گی، تو بتایا گیا کہ یہ رطب جب خشک ہو جائیں گی تو یہ کم ہو جائیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو ہے اس کی بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے صاحبین نے دلیل پکڑی، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس دلیل ایک تو یہ روایت کمزور ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک یتیم بچے کی کھجوریں تھیں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ کل کو اس کو کہیں خسارہ نہ ہو جائے، اس لیے فرمایا کہ اس کو نہ فروخت کیا جائے۔ ولا يجوز بیع الزیتون بالزیت، اس طریقے سے فرمایا کہ زیتون کے دانوں کو بیچنا زیتون کے تیل کے بدلے میں جائز نہیں ہے۔ والسمسم، اور تل کو بیچنا بشیرج، تل کے تیل کے بدلے میں، تل کے دانوں کو بیچنا تل کے تیل کے بدلے میں جائز نہیں ہے۔ ہاں کب جائز ہے؟ حتی یکون الزیت والشیرج اکثر مما فی الزیتون والسمسم، یہاں تک کہ تیل اور یعنی زیتون کا تیل اور تل کا تیل، شیرج تل کا تیل، یہ زیادہ ہونا چاہیے مما، اس تیل سے، فی الزیتون جو زیتون کے دانوں میں ہے، والسمسم، اور سمسم یعنی تل کے دانوں میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ دونوں کے اندر ایک طرف دانے ہیں تو دوسری طرف اسی جنس کا تیل ہے، تو اگر تیل جو ہے وہ اگر 6 سیر ہے یا 6 کلو ہے، تو وہ اس طرف جو زیتون کے دانے ہیں تو ان کے اندر جو تیل ہے کم از کم وہ 4 سیر یا 5 سیر ہونا چاہیے، تاکہ 5 آپس میں برابر ہو جائے۔ جو 1 سیر آپ نے زیادہ تیل ڈالا ہے الگ سے، تو وہ تیل ادھر سے جو اس کی کھلی نکلے گی یا اس کا جو بوس نکلے گا تل کے دانوں کا یا اسی طریقے سے زیتون کے دانوں کا، تو وہ اس کے مقابل میں ہو جائے، تاکہ سود کا شائبہ نہ ہو، چونکہ جنس ایک ہے۔ تو فرمایا فیکون الدہن بمثلہ، لہٰذا جو تیل آپ نے لیا ہے 5 سیر ہے یا 5 لیٹر ہے، تو وہ ادھر سے تل کے دانوں میں یا زیتون کے دانوں کے اندر کی جو تیل ہے اس کے برابر میں ہو جائیں۔ والزیادۃ بالسجیرۃ، اور زیادتی جو ہے وہ ان کی کھلی یا ان کے جو بوس نکلے گا اس کے مقابل میں تیل ہو جائے، جو زیادہ تیل آپ نے ڈالا ہے۔
اگلا مسئلہ جی کہ ویجوز بیع اللحمان المختلفتی، مختلف گوشت ہیں تو مختلف گوشتوں کا آپس میں مختلف، یعنی بکری کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، اونٹ کا گوشت ہے، مختلف گوشت ہیں تو ان کا آپس میں بیچنا جائز ہے۔ بعضها ببعض، بعض کا بعض کے بدلے میں، یعنی اونٹ کے بدلے میں بکری کا اور بکری کے بدلے میں گائے کا آپ فروخت کر رہے ہیں کمی زیادتی کے ساتھ، متفاضلاً کمی زیادتی کے ساتھ جائز، کیونکہ جنس مختلف ہے تو لہٰذا ربا الفضل وہ ثابت نہیں ہوگا، البتہ ربا النسی ثابت ہوگا، چونکہ جنس ایک ہے تو لہٰذا ادھار تو جائز نہیں ہوگا، البتہ یہ ہے کہ کمی زیادتی جائز ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ الْبَانُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، کہتے ہیں کہ یہی حکم ہے اونٹنی کے اور گائے کے اور بکری کے دودھ کا بھی، کہ ایک طرف گائے کا دودھ ہے دوسری طرف اونٹنی کا دودھ ہے، کمی زیادتی کے ساتھ بیچ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ادھار جائز نہیں ہے۔ بعضهم ببعض متفاضلاً، بعض کو بعض کے بدلے میں بیچنا جائز ہے کمی زیادتی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ وخل الدقل بالعنب، یعنی خل الدقل بالعنب، یعنی بخل العنب کہنا چاہیے یہاں پہ، کہ جو کھجور کا سرکہ ہے، خل الدقل کھجور کا سرکہ، بالعنب یعنی بخل العنب، یعنی کھجور کے سرکے کے بدلے میں آپ بیچ سکتے ہیں کمی زیادتی کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھجور کا جو سرکہ ہے وہ الگ جنس ہے اور انگور کا سرکہ وہ الگ جنس ہے، دونوں الگ، اگرچہ نام سرکہ ہی ہے لیکن جنس مختلف ہے، تو ہم نے ایک اصول پڑھا تھا کہ اختلاف الاصل، اصل جب مختلف ہے تو اس سے بننے والی آگے جو چیز ہوگی فرع، ان کے اندر بھی کمی زیادتی کے ساتھ بے درست ہو جائے گی۔ تو یہ ابھی کچھ مختلف مسائل چل رہے ہیں باب ربا کے اندر کہ کن کن چیزوں میں سود کا شائبہ ہوتا ہے، کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْخُبْزِ بِالْحِنطَةِ وَالدَّقِيقِ مُتَفَاضِلًا، روٹی کو گندم کی بدلے میں اور آٹے کے بدلے میں کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔ کیوں؟ واضح ہے کہ اگرچہ جنس تو ہے کہ ایک طرف گندم کی روٹی، ایک طرف گندم پڑی ہوئی ہے، ایک طرف گندم کا آٹا ہے اور ایک طرف روٹی پڑی ہوئی ہے تو جائز ہے۔ وجہ یہ کہ روٹیوں کو وزن کر کے نہیں فروخت کیا جاتا، جنس تو ایک ہے لیکن دوسری علت سود کی نہیں پائی جاتی جس کو ہم کہتے ہیں قدر، لہٰذا قدر نہیں، یعنی نہ روٹی کیلی ہے نہ وزنی ہے بلکہ روٹی تو عددی ہے، لہٰذا احناف کے نزدیک یہ علت نہیں پائی جائے گی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک چونکہ توم میں تو آتے ہیں لہٰذا ان کے نزدیک پائی جائے گی۔ تو ہمارے نزدیک پھر جو ہے یعنی احناف کے نزدیک یہ درست ہو جائے گا، یہ کمی زیادتی کے ساتھ بھی۔ آخری مسئلہ جی کہ ولا ربا بین المولا وعبدہ، مولا اور اس کے غلام کے درمیان سود نہیں متحقق ہوگا، سود نہیں ہوتا، چونکہ غلام اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ مولا کا ہے، لہذا اگر مولا اس کے اوپر 1 روپے کی چیز یعنی 1 روپیہ دیتا ہے اور بدلے میں 2 روپے لیتا ہے تو وہ تو اپنے ہی پیسے کو ہے کہ اس نے ایک جیب سے نکال کر دوسری جیب میں ڈال دیے نا، تو لہذا اس میں سود کا شائبہ نہیں ہے، بشرط کہ غلام کے اوپر قرضہ نہ ہو۔ اگر غلام کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ اس کی گردن کو بھی اس نے ڈانپا تو پھر تو وہ غلام کو ہے کہ اسی قرضے میں جائے گا، تو وہ تو ایک اجنبی کی طرح ہے، تو پھر اس کے اور اس کے مولا کے درمیان جو ہوگا وہ سود اس میں آ سکتا ہے۔ ولا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، اس طریقے سے مسلمان اور حربی یعنی غیر مسلم جو اہل حرب کے اندر ہے، تو حرب ان کا جو ملک ہے کفار کا دار الحرب، اس کے اندر آپ گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ کے اور اس کے درمیان سود نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان بھی خاص طور پہ جو دارالاسلام ہے اس کے اندر تو سود پھر بھی حرام ہی ہے، اسی طریقے سے چونکہ مطلقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وحرم الربا، تو اس میں اطلاق ہے، مطلق ہے، لہذا کافر کے ساتھ بھی آپ سودی کاروبار لین دین نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر آپ دارالحرب میں ہیں تو اس عبارت کا یہ مطلب نکل سکتا ہے کہ وہاں پہ بغیر دھوکہ دیے، بغیر سود کا عقد کیے، غیر مسلم کی اجازت سے، اس کی رضامندی سے ایک چیز اگر آپ اس کو مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں اور وہ چیز اگر 10 کے بدلے میں آپ 100 کی دے رہے ہیں، 100 کے بدلے میں 1000 کی دے رہے ہیں، جس پر وہ دونوں آپ راضی بھی ہیں، تو یہ اس میں کوئی دھوکہ بھی نہیں ہے، کوئی سود بھی نہیں ہے، تو اس طریقے سے آپ کر کے اس کے مال کے اگر زیادہ حاصل کرتے ہیں تو حقیقت میں تو اس کا مال غنیمت ہی ہے آپ کے لیے، لیکن دھوکے کے ساتھ نہیں، سود کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کی رضامندی سے آپ اس کے اوپر مہنگی داموں چیز فروخت کرتے ہیں، تو اس کی گنجائش البتہ معلوم ہوتی ہے۔
تو یہاں اسی کے ساتھ ہی ہمارا باب الربا مکمل ہو چکا ہے۔ کوشش کی ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں کو ہم مد نظر رکھیں اور ان کو ڈسکس کریں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی مسائل ہوں تو وہ ہم نے اسلام اور جدید معیشت کے نام سے لیکچرز ہمارے اپلوڈ ہیں، آپ وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے تو اس میں بنیادی طور پر ہم نے عبارت کو ہی کے اوپر بھی فوکس کیا ہے، اور اس کے اندر ہم نے گندم کے مسائل کے، جب اس کو آٹے کے بدلے میں یا ستو کے بدلے میں فروخت کیا جائے اس کے کیا مسائل ہیں، مختلف قسم کے گوشت ہوتے ہیں، سرکے ہوتے ہیں، تو ان کے آپس میں فروخت کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ جس سے ہم سود سے بچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔